نہ وہ باغی نہ غدار، تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار، نہ وہ باغی نہ غدار۔ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے علی امین گنڈا پور صاحب کا بےحد مشکور ہوں، اور میں علی امین گنڈا پور صاحب کو تمام وکلا کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تیرا پیار میرا پیار۔ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہمارے سیکرٹری سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب فروخ الیاس چیمہ صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہاؤس کی کارروائی کو باضابطہ طور پر شروع کریں۔ کو بلا لینا، اس نے کہا مجھے بلا لے، میں نے شروع کرا۔ وہ یہ ڈائس گھوم رہا ہے، یہ نیچے گر جائے گا۔ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، تیری شان میری شان۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ آپ مجھے دھکا دے جا رہے ہیں۔ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بہرحال ہمارے سیکرٹری فروخ الیاس چیمہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ کی تالیوں میں محترم جناب فروخ الیاس چیمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں اپنے تمام معزز اراکین بار لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ یہ میڈیا کے تمام کیمرہ سے پلیز ہٹ جائیں تاکہ میڈیا باقاعدہ اس کی کوریج کر سکے، اور آپ سے ملتمس ہوں کہ تمام وکلا اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں تاکہ آج کے اس پروکار ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا کے دوستوں کے کیمرے سے آگے ہٹ جائیں، جگہ دے دیں تاکہ ان کی پراپر کوریج ہو سکے۔ اب میں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں اپنی بہن مس زرش فاطمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ بھائی جان کے پیچھے کو آ جائیں نا، آپ ادھر پیچھے آئیں، پیچھے آئیں، آگے نہیں کھڑے ہونا۔ کی تلاوت ہو رہی ہے، پلیز خاموشی اختیار کریں۔ ادھر آ جائیں، آگے نہیں کھڑے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم آمين. سر پلیز آئیں، سر پلیز آئیں. آپ کے لیے ہاتھیوں کو بیل لگا کے اگے کھلو گئے تھلے ہوئی ادھر پیچھے آؤ. میں آج کے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے پھر ایک دفعہ آپ سے ملتمس ہوں کہ یہ پلیز دوست آگے سے جگہ دے دیں تاکہ میڈیا کی پراپر کوریج ہو سکے. میں تمام وکلا بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز یہ سامنے کیمروں سے ہٹ جائیں. کہہ رہے ہو آج نہیں جا رہی پڑا ہوا ہے پڑا ہوا ہے. میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آگے سے جگہ خالی کر دیں تاکہ میڈیا کی پراپر کوریج ہو سکے. آگے سے وہ کہہ رہے تھے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا جناب عرفان حسن صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کیا پائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. بہت شکریہ. میرا پیمبر عظیم تر ہے. میڈیا سے خالی کروایا میرا پیمبر عظیم تر ہے. کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے اور شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا اور دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم بھی عمل بھی حق بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. میرا
عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آج کے اس پروقار فنکشن میں میں سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب سردار علی امین گنڈا پور صاحب کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. میری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تمام معزز وکلاء سے درخواست ہوگی کہ علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم کے پی کی کا پرجوش استقبال کرتے ہوئے اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے. آج کے اس پروقار فنکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے دعوت خطاب دینا چاہوں گا. خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب سردار علی امین گنڈا پور صاحب کو جس طرح سے وارملی ویلکم کیا ہے، میں آپ تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کا اور لاہور بار کا کہ جنہوں نے سردار علی امین گنڈا پور صاحب کو دعوت دی اور وہ گریشیسلی یہاں پہ تشریف لائے. میں صرف کوئکلی 2-3 باتیں کروں گا کہ رول آف لا اس ملک کا آج کا مسئلہ نہیں ہے. رول آف لا جب سے یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے اس وقت سے یہ مسئلہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج تک قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد عمران خان پہلا لیڈر ہے جس نے مکمل رول آف لا کی جدوجہد چلائی اور اپنی پارٹی کی اور اپنے خاندان کی جس طرح سے قربانی دی ہے وہ بے مثال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری عدالتوں کو صرف اپنے ڈیکورم کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، یہ جسٹس سسٹم بھی آپ کی وجہ سے قائم ہوگا. میں ججز سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح اپنی عدالتوں کا ڈیکورم مینٹین کرتے ہیں اسی طرح سے رول آف لا کے لیے بھی کام کریں. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. کیوں آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والے مظالم اور جس طرح کی بربریت اور ظلم و تشدد ہمارے لوگوں پر کیا گیا ہے وہ نظر نہیں آتا. میں گزارش کروں گا اپنی عدالتوں سے کہ آپ برائے مہربانی یہ جو بچا کھوچا ہمارا آئین ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر موجود ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں. ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ وکلا آپ کے ساتھ ہے، یہ بار آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. عرفان بھائی آگے کریں، یہ آگے کریں، یہ ویو کلیئر کریں. بہت شکریہ جناب انتظار حسین مجوتا صاحب. آپ نے یہاں ایل ایف کے اس سے پہلے چیف آرگنائزر سید شداب حسین جعفری صاحب اور اس سے پہلے صدر آئی ایل ایف پاکستان چودھری اشتیاق خان صاحب اور میرے تمام وہ دوست جو آئی ایل ایف میں ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس بات پہ ان کو خراج تحسین ہے کہ انہوں نے رول آف لا کی بات کی. ہمیشہ انہوں نے آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی. میں آج کا یہ جوائنٹ سیشن اس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے
ویلکم کہتا ہوں اپنے صدر لاہور بار ایسوسی ایشن مبشر رحمان چوئی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ میں آئے ہوئے جناب اجاز گجر صاحب فنانس سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن، شجاعت علی خان صاحب، میڈم سمینہ کھوکھر، لاہور بار کی تمام کیبنٹ کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس جوائنٹ سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دینا چاہوں گا صدر لاہور بار ایسوسی ایشن، جو شیروں کی بار ہے، جو ہمیشہ حق اور سچ کے لیے کھڑی ہوئی، جو ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی میں ہمیشہ اس نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ شیروں کی بار کے شیر دل صدر میری مراد جناب مبشر رحمان چوئی صاحب سے ہے کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہوں۔ مبشر رحمان چودھری، صدر لاہور بار ایسوسی ایشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، انتظامیہ بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے، یہ جو دوست سامنے ہیں پلیز ادھر ہو جائے تاکہ ان کو نظر آئے۔ ہمیں کو ہے ہمیں کو ہے سلیقہ ہمیں کو ہے سلیقہ اظہار، اگر صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ میں لاہور میں زندہ دلان لاہور کے شہر میں اور لاہور کی بار میں وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ علی امین صاحب، آپ یہ لوگوں کی محبت دیکھیں، ان لوگوں کی محبت آپ کے لیے تو ہے، لیکن یہ محبت عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ آپ کو عمران خان کے سپاہی ہونے کی وجہ سے لوگ کس طرح والہانہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں نے اور آصف نسوانہ صاحب نے کوشش بھی کی کہ ہماری ملاقات ہو سکے، لیکن وہاں پہ جو ہم نے ماحول دیکھا کہ وہاں پہ پہرے لگے ہوئے تھے اور ہمیں اور باقی دوستوں کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ لیکن میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اڈیالہ کی ویران جگہ پہ وہاں پہ میں نے سینکڑوں کارکنان، خواتین اور جوان دیکھے کہ جو صرف اپنے چیئرمین سے ایک ملاقات کے لیے وہاں پہ آئے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، بار کا یہ ہمیشہ سے فرض رہا ہے کہ بار نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جن کے ساتھ ریاست ظلم اور جبر کرتی ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت وکٹم ہے، نشانہ بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ لاہور بار نے اپنے تئیں جیل ٹرائل کے لیے بھی کمیٹی بنائی ہے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی اور اس کے تمام کیسز میں لاہور بار اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ ہم اپنی ریلی بھی نکال رہے ہیں اور ہم ہر طرح سے موجودہ نظام، ابھی دیکھیے کل چیف آف آرمی سٹاف نے خطاب فرمایا ہے، اوورسیز پاکستانی کوئی بلا کے پتہ نہیں وہ کہاں سے لے آئے، جتنی ہماری انفارمیشن ہے تمام اوورسیز پاکستانی تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ آپ وہاں پہ کچھ بٹھا کے، اور وہاں پہ بلوچستان میں بدامنی ہے، لوگ مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، وہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے، اور آپ بیٹھ کے وہاں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو۔
तो एक डिसिप्लिन फोर्स का सरबराह को ऐसा होना चाहिए। मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप लोग मुत्तहिद रहे। ये जुल्म की जो रात है कि इंशाअल्लाह जल्द खत्म होगी। रूल ऑफ लॉ के लिए आप कुर्बानियां दे रहे हैं, अपने जज्बे सलामत रखिए। बार की क़यादत, लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार हर रहना आपके साथ है, और हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में आइन और कानून को बहाल करवाएंगे, असली जमहूरियत को बहाल करवाएंगे और फॉर्म 47 की इस गवर्नमेंट को भगाएंगे। अभी देखिए, आज पिछले 10 दिन से चेरिंग क्रॉस पे आपके डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ बैठे हैं, किसानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मैं सिंध गया हूं, सिंध के किसान पानी के लिए रो रहे हैं, और सिंध भर में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो पानी का इशू है। इस फौज ने यहां पंजाब में 10 लाख एकड़ चुलिस्तान में अलाट कराई है, और अब उसके लिए नहरें निकाल रहे हैं और उसको आबाद करने जा रहे हैं, और उसके लिए ये सिंध की आबाद जमीनों को बेआबाद करने पे तुले हुए हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, मैं अभी वक्त मुख्तसर है, हम फिर किसी सेशन में ये बातें रखेंगे। मैं एक दफा फिर पाकिस्तान भर से आए वकला और KPK से आए वकला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को वेलकम करता हूं। ये बार आपके लिए हाजिर है, जो भी हमसे बन पड़ा इंशाअल्लाह हम करेंगे। बस मैं अपना जालिब साहब के एक शेर की सूरत आपसे इजाजत चाहूंगा। जो माजी के ताले आज़मा थे उनको मुखातिब करके जालिब साहब ने कहा था, और मैं आज के जो ताले आज़मा हैं इनको मुखातिब करता हूं कि तुझसे पहले भी जो शख्स यहाँ पे तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कहाँ है वो कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। बहुत शुक्रिया। नहीं, भीड़ को पीछे से नजर नहीं आना। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर रहमान चोई साहब, सदर लाहौर बार एसोसिएशन। आज का ये जॉइंट सेशन लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, इसमें हफ्स, गर्मी और दोस्तों की इस कदर कसीर तादाद की वजह से इसको मैं इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए ये कहना चाहूंगा कि हम वकला ही हैं जिनकी इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां हैं, बड़ी तवील जदोजहद है हमारी इस मुल्क पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और जमहूरियत के लिए। हम वकला ही हैं जो कभी भी किसी डिक्टेटर, किसी ताले अज़मा के सामने हमेशा डट के खड़े हैं, हक सच के लिए खड़े हैं, और हम वकला ने बिला खौफो खतर हमेशा कानून और आइन की पासदारी की है, सर बुलंदी के लिए कोशा रहे हैं। आज भी ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन हर तरह जमहूरियत के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए डट के खड़ी है। अब मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब मलक आसफ अहमद नसवाना साहब से मुल्तमिस हूं कि आप आए और अपने इस जॉइंट सेशन के मेहमान खुसूसी जनाब सरदार अली अमीन गंडापुर साहब को भरपूर तरीके से वेलकम करें और आज के इस जॉइंट सेशन, तारीखी जॉइंट सेशन के से खिताब करें। जनाब मलक आसफ अहमद नसवाना साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। नजर नहीं आ रहा।
कर लो पीछे कैमरे वाले क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं जिंदा दिलाने लाहौर और बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट बार, उसकी पूरी कैबिनेट और लाहौर बार उसकी पूरी कैबिनेट की तरफ से सरदार अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को वार्मली वेलकम करते हैं। भाई जरा खामोश हो जाए प्लीज। आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आज हम अपने जो गेस्ट हैं उनको सुनेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब हमारी खसूसी दावत पर तशरीफ ले आए हैं। वो इस बार के मौसम भी हैं जब पिछले साल हमारी हाई कोर्ट बार शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रही थी। उस वक्त भी हमारी साबका कैबिनेट ने सरदार साहब को दावत दी। वो खुद तशरीफ नहीं लाए लेकिन उन्होंने भरपूर तावन किया और 3 करोड़ का चेक लाहौर हाई कोर्ट बार को दिया। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मौजूदा जो हमारा जॉइंट सेशन है जिसमें आज सरदार साहब खिताब करेंगे वो रूल ऑफ लॉ के लिए है। जिस तरह आज हमारे मुल्क में, भाई ये थोड़ा सा मीडिया वाले के लिए थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा ये रास्ता करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। आपको पता है कि हमने ये आप लोगों की मोहब्बत से, आप भाइयों बहनों की वजह से हमारा ये जबरदस्त प्रोग्राम है और इसको मीडिया कवर करेगा तो ये इसका इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया में जाएगा। आपसे तावन का शुक्रिया। इमरान भाई थोड़ा सा प्लीज मीडिया वालों को थोड़ा सा रास्ता दे दें। जिस तरह आज हमारे मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जिस तरह आज हमारा सूबा बलूचिस्तान उसके शहरियों के तमाम हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं, उनको आजादी से एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी हक नहीं है। जिस तरह KPK में मामला चलाए जा रहे हैं, जिस तरह दहशतगर्दी का जिन दोबारा सर उठा रहा है और जिस तरह आज सिंध के लोग किसान हारी एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर जिस तरह उनको एक लॉलीपॉप देकर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, पूरे सिंध के किसान आज सड़कों पर हैं। जिस तरह पंजाब में किसानों के साथ उनको पूरी तरह रोका जा रहा है, जिस तरह आज गंदम की कीमत जो कि इमरान खान के दौर में 4000 थी आज से 3 साल पहले, आज 3 साल के बाद तमाम तब इन्फ्लेशन और महंगाई के बावजूद जहां की कास्ट ऑलमोस्ट डबल हुई है, आज इमदादी कीमत आधी रहकर 2200 है। जिस तरह हमारे मसीहा डॉक्टर, जिस तरह आज डॉक्टर पिछले 8-9 दिन से सड़कों पर हैं, जिस तरह तमाम शोबों को कोई भी इदारा अपने असल फंक्शनल के तौर पर काम नहीं कर रहा, हमें इन हालात में मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमें एक भरपूर तहरीक चलानी है। हमें इंशाल्लाह अपने मुल्क में आइन और कानून को बहाल करना है। हमने रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं। हमने इसका अलम हाथ में उठाया हुआ है। हम इंशाल्लाह इसकी अमलदारी तक अपनी ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हम अपने गेस्ट ऑफ ऑनर से आज उम्मीद रखते हैं कि वो इन तमाम इशूज पर जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम को पास कराया गया और उसके नतीजे में हमारे आइन के साथ, हमारी आज़ाद अदलिया के साथ और हमारे इस प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरह आइन को रौंदा गया, हम चाहते हैं कि सरदार साहब इस पर
सैर हासिल गुफ्तगू करें। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह आज हमारे कीमती असासाजात माइंस और मिनरल एक्ट और उसकी जो बिल इस वक्त हंगामी तौर पर पास कराने की कोशिश की जा रही है, मैं चाहता हूं चूंकि हमारे सबसे कीमती सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर इस पर भी बात करें। तो मैं आप सब भाइयों और बहनों का इतने भरपूर अंदाज में, इतने जोश और जज्बे के साथ इस हाउस में शिरकत पर आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और आपको सैल्यूट पेश करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को पीसफुली अच्छे तरीके से खामोशी के साथ सुने। इंशाल्लाह अगर इस तरह हमारा ये इस तरह के फंक्शंस कामयाब होंगे तो हम फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इस तरह के फंक्शन कराएंगे। आपका एक मतलब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। टिश्यू पकड़ थोड़ा टिश्यू ले, इधर ही रख ले, इधर ले दे मुझे डिब्बा, डिब्बा इधर नहीं। आज के इस जॉइंट सेशन जो लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास है, उसको इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए मैं आज के इस पुरवकार और तारीखी सेशन में आज के मेहमान खसूसी को बुलाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, हम बहुत मुनज़्ज़म लोग हैं, हमारी कम्युनिटी बड़ी मुनज़्ज़म है और आज के अपने चीफ गेस्ट मेहमान खसूसी जो आज के टॉपिक रूल ऑफ लॉ पे आपसे बात करेंगे, उनको इंतहाई खामोशी से सुनिएगा। अब मैं आज के इस सेशन में आज के टॉपिक, आज का एजेंडा रूल ऑफ लॉ, जिनकी इस मुल्क पाकिस्तान के में रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत जद्दोजहद है। मेरी मुराद जनाब सरदार अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सरदार अली अमीन गंडापुर साहब। भाई ये देख के ना वो बागी ना गद्दार, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, ना वो बागी ना गद्दार। भाई डाइस गिर जाएगा यार। इमरान खान पीछे हो, अली अमीन गंडापुर। यार पागल हो गए, डाइस गिर जाएगा। क्या कर रहे हो भाई, छोड़ दे ना, डाइस छोड़ दे। कमाल है यार, डाइस छोड़ दे। चले आप गिर जाएगा सर, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सर आए जरा साइड पे होंगे तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। थोड़ा साइड पे इसको डाइस पकड़ाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं यहाँ पर जनाब आसिफ नसवाना साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, जनाब मुबश्शिर रहमान साहब सदर लाहौर बार, अब्दुल रहमान राजा साहब नायब सदर, फारूक चीमा साहब सेक्रेटरी लाहौर, जामुला साहब सेक्रेटरी फाइनेंस, अपने भाई इंतजार पंजोता और
پر موجود تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور اپنے معزز وکلاء برادری کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ خاموشی سے ذرا بات سن لیں آپ۔ اگر شور مچائیں گے نا باتوں کا مزہ نہیں آئے گا۔ خاموشی سے ذرا بات سن لیں آپ، ذرا یہ شور بند کر دو بھائی۔ یہاں پر میں آپ لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں اور نہایت ہی اہم بات کرنے لگا ہوں، اور اس اہم بات کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ اس کو بڑے غور سے سنیں، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جن کی طرف عوام کی نظر ہے کہ آپ انصاف دلوانے والے لوگ ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق، اور اسی طرح آپ میں سے چند لوگ پھر انصاف دینے والے لوگوں میں بھی آ جاتے ہیں جج بن کر۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام آج بہت پیچھے ہے۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست انصاف کے اوپر قائم تھی۔ آج تک اس سے اچھی ریاست تاریخ میں نہیں ملتی، اور صرف رول آف لا تھا اور انصاف تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ریاست کا ماڈل رول آف لا ہو، انصاف ہو، وہ دنیا کی بہترین ریاست ہوتی ہے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ملک میں پاکستان کی ایک تاریخ سے میں شروع کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی، اور پاکستان وہ ملک ہے جس کے لیے آزادی کے لیے سیاسی تحریک چلائی گئی۔ مطلب پاکستان کا وجود ایک سیاسی تحریک سے وجود میں آیا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں سیاست کے بجائے اس ملک کو ڈنڈے کے زور پر زبردستی لوگوں کو بٹھا کر حکومتیں بنانا شروع کر دی، اور اسی دن سے پاکستان نیچے جانا شروع ہو گیا۔ جس دن سے اس ملک میں اس ملک کے آئین کو توڑ کر ماشاءاللہ لگائے گئے، وہ ماشاءاللہ جس سے لوگوں کو زبردستی مسلط کیا گیا، تو پاکستان بجائے اوپر جانے کے نیچے جانا شروع ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اپنے لگائے ہوئے ان ماشاءاللہ کے اندر جس بھٹو کو انہوں نے پھانسی دی، اس سے پہلے اس بھٹو کو لانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو توڑ دیا، اور بعد میں اس شخص کو پھانسی دے کر شہید کر دیا۔ ابھی ہمارے ایوارڈ کی تقریب تھی پاکستان کے، ذوالفقار علی بھٹو کو ایوارڈ دیا گیا۔ آج یہ پوری قوم پوچھتی ہے کہ اگر وہ ایوارڈ کا حقدار تھا تو اس کو پھانسی دینے والوں کو کیا سزا دی گئی یا اس کے بعد دی جائے گی؟ یہ اعلان بھی اس ملک میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بار بار اپنے لوگوں کو لانے کے لیے، عوام پہ مسلط کرنے کے لیے اس ملک میں ہر طرح کے تجربے کیے گئے۔ وہ تجربات آپ کے سامنے ہیں، پوری قوم کے سامنے ہیں۔ ان تجربات سے پاکستان آج 76,000 ارب کے قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ اسلام پہ بننے والا ملک نہ خوددار رہا نہ خود مختار رہا۔ ادھر کشمیر میں مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے، ادھر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن خوددار اور خود مختار قومیں اپنا بیانیاں دیتی ہیں۔ ہم ان کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ ہم غلام بن چکے ہیں۔ ہماری ریاستیں غلام ہیں، ہمارے لیڈر غلام ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ غلام ہے۔ پاکستان پہ بننے والے ملک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بیانیہ نہیں جا رہا، پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں۔
اگر تم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہو تو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان میں جمہوریت ہے اور جمہوریت میں الیکشنوں کو ہمیشہ تم ریگ کرتے ہو. ابھی یہ 2024 کا الیکشن جس طریقے سے بدترین دھاندلی کی گئی ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہیں پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے, کیونکہ تم نے اصل میں حکومت چلانی ہوتی ہے اور تم ہی نے اصل میں حکومت گرانی ہوتی ہے. تو جب حکومت تم چلاؤ اور تم گراؤ تو پھر یہ اسمبلیاں کیوں بنائی گئی, آئین کیوں بنایا گیا؟ تو پھر اگر آپ جج بھی ہو, آپ وکیل بھی ہو, آپ مدعی بھی ہو تو ایسے ملک نہیں چلتے. آج یہ وقت ہے کہ وہ عمران خان جو صرف اور صرف اس قوم کی بات کرتا ہے, مسلمانوں کی بات کرتا ہے, اسلام کی بات کرتا ہے, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے, آج وہ بے گناہ جیل میں ہے. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ نظام کو خطرہ ہے, اس سے نظام کو خطرہ ہے. اور کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہے. اس کی ایک ڈیمانڈ ہے پاکستان میں قانون کی بالادستی, پاکستان میں آئین کی بالادستی, پاکستان میں انسانی حقوق اور پاکستان کی خود مختاری اور خودداری. کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور فیصلہ سازوں کو غلام چاہیے, لیڈر نہیں چاہیے. اس لیے یہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کے جوتے پالش کریں. اگر جوتے پالش کرنے والے ہمارے فیصلے کریں گے, اگر جوتے پالش کرنے والے ہماری قوم کے فیصلے کریں گے تو ہم غلام ابن غلام بنیں گے, کبھی خوددار پاکستان کی وہ قوم نہیں بنیں گے جس کو بنانے کے لیے ہمارے اجداد نے قربانیاں دی. عمران خان پھر بھی عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے. کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے, اس کا مقصد وزیر اعظم بننا نہیں ہے, اس کا مقصد ایک خوددار, خود مختار اور آزاد قوم بنانا ہے. کب تک تم عمران خان کو اندر ڈالو گے؟ عوام کی آواز جن کے کانوں میں نہیں جا رہی, اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہے. آج 24 کروڑ عوام ایک لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے, لیکن اس کی عوام کی آواز اگر فیصلہ سازوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں جا رہی, اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کے ساتھ نہیں, اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ ہے. ہم نے تحریک چلائی بحیثیت پولیٹیکل پارٹی, جب جلسہ کیا ہمیں روکا گیا, تشدد کیا گیا, ہماری لیڈرشپ جیلوں میں, ہمارے ورکر جیلوں میں, ہمارا لیڈر جیل میں, اس کی بیوی جیل میں. اور جب عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم نکلیں گے اور انقلاب لائیں گے تو تم نے سیدھی گولیاں مار کے ہمارے 14 لوگ شہید کیے, 71 لوگوں کو تم نے گولیاں ماری, گولیوں سے زخمی کیا. تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں, اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں اب جنگ ہو اور تمہیں جنگ کرنے کا شوق ہے تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری سرحدوں پہ جنگ کرو, اپنے لوگوں پہ جنگ کرنے کے لیے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا. اور آج اگر بات آئی حق کی, سچ کی, امر بالمعروف کی, تو یہ قوم کا ہر بندہ نکلے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ میں اپنے بچوں کو ایک غلام پاکستان میں نہیں رہنے دوں گا. اور وعدہ کریں, ہاتھ اٹھا کے سارے وعدہ کریں کہ جو کمیاں, جو محرومیاں ہم نے دیکھی, اپنے بچوں کے لیے ہم وہ پاکستان بنائیں گے, وہ پاکستان چھوڑیں گے کہ یہ محرومیاں ہمارے بچے نہ دیکھیں, اور عمران خان کا ساتھ دیں گے. کیوں عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ عمران خان ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہماری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. انشاءاللہ یہ جنگ جاری ہے, یہ جنگ جاری ہے. یہ آواز تم نہیں دبا سکتے. تم جتنا دباؤ گے یہ ابھرے گی, تم دباؤ گے یہ ابھرے گی, کیونکہ جنون مرتا نہیں, جنون بڑھتا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنی تحریک انصاف کو کہ کوئی بھی ایسی تنقید مت کرو جس تنقید سے تمہارے مقصد کو تمہارے لیڈر کو نقصان پہنچے. آگے بڑھو, متحد ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم جب ٹکراؤ گے تو وہ پشتوں میں کہتے ہیں یا بغیر ماتوا یا بسر ماتوا, یا پہاڑ کو توڑوں گا یا سر کو توڑواؤں گا. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ہماری جیت قریب ہے. عمران خان ہمارے درمیان ہوگا. عمران خان اس قوم کی آواز ہے, کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا انشاءاللہ. آخر میں میں یہاں پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ امپورٹڈ مسلط کی ہوئی فارم 47 کی حکومت رہے. جب مجھے پتا چلا کہ ادھر آپ کے باغ کے ایک ملازم نے تنخواہ نہ ہونے وجہ سے خودکشی کر لی تو میں نے 3 کروڑ روپے گرانٹ دی تھی. اس سے بڑا اچھا ایک ہال بنا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس ہال میں انشاءاللہ عمران خان کی تختی عمران خان کی تصویر لگے گی. یہ وہ ہال ہے جس میں علامہ اقبال بھی بیٹھا کرتا تھا. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی ایک صوبے میں جو حکومت ہے وہ پوری تحریک انصاف کی پوری پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے. آپ کا یہ بار اور آپ کی جتنے اور بار ہیں جہاں جہاں پہ ہمارے انشاءاللہ ایلیف کے صدور ہیں ان سب کو انشاءاللہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے. ہم نے کنٹرول کر کے کرپشن کو انشاءاللہ بہت پیسہ جمع کر لیا ہے. آج ماشاءاللہ ہم امیر ترین صوبہ ہیں پورے پاکستان کا, باوجود اس کے لیے کہ ہمارے علاقوں میں دہشت گردی بھی ہے, ان کی لائی ہوئی دہشت گردی ہے, ان کی وجہ سے ہے. تو میں آپ کے اس بار کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب سردار علی امین گنڈا پور صاحب. آپ کا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے 5 کروڑ کی اعلان پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.